السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کیفیت اولیاء اللہ۔ حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل میں ایک خوبصورت نوجوان دیکھا۔ ان کی خوبصورت زلفیں تھی اور سر پر ایک چادر اڑے ہوئے تھے اور بدن پر کتان کا ایک کرتا تھا اور پاؤں میں تسمہ دار جوتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر متعجب ہوا، ایسے جنگل میں اس کا یہ لباس تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چچا صاحب۔ میں نے پوچھا اے جوان، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا دمشق کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا کب سے وہاں سے نکلے؟ کہا آج ہی چاشت کے وقت۔ مجھے تعجب ہوا کیونکہ اس جگہ سے جہاں میں نے اسے دیکھا تھا دمشق کئی منزل پر تھا۔ میں نے کہا کہاں جاؤ گے؟ کہا مکہ معظمہ کو انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اٹھایا ہوا جا رہا ہے اور اسے رخصت کر کے چلا گیا۔ 3 سال تک میں نے اسے نہ دیکھا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھے اس شخص کے معاملے میں فکر کرتا تھا کہ نامعلوم میرے جدا ہونے کے بعد اس کا کیا حال ہوا، تو ناگہاں دروازے پر دستک دینے کی آواز آئی۔ میں نکل آیا تو وہی شخص تھا۔ میں نے سلام کیا اور اس کو گھر میں لے آیا۔ اس وقت وہ شخص ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا اور بدن پر ایک کمل کا کرتا تھا۔ میں انہیں پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ کہا اے استاد، مجھے اپنے فعل اور معاملے کی اللہ تعالیٰ اطلاع نہیں کرتے ہیں۔ کبھی میرے ساتھ ملاطفت اور نرمی ہے، کبھی مجھ پر اپنی حیت طاری کرتے ہیں، کبھی مجھ کو بھوکا رکھتے ہیں، کبھی کھلاتے ہیں۔ کاش مجھ کو اپنی اولیاء کے اسرار پر مطلع فرماتے، پھر جو چاہتے کرتے اور بہت روئے۔ حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی باتوں سے مجھے بھی رونا آیا اور میں نے کہا میرے بعد تم پر کیا ماجرا گزرا، کچھ بیان کرو۔ کہا افسوس اسے ظاہر کر دوں، وہ چاہتا ہے کہ پوشیدہ رکھو۔ ہاں، پہلا کام جو میرے ساتھ میرے مولا و مالک نے کیا وہ یہ کہ مجھے 30 دن تک بھوکا رکھا۔ اس کے بعد میں ایک کیرے کی کھیت پر ایک گاؤں میں پہنچا۔ دیکھا تو خراب کیرے کھیت میں سے چن کر پھینکے گئے تھے۔ میں ان میں سے چن کر کھا رہا تھا، اتنے میں کھیت کا مالک آیا اور ایک کوڑا لے کر میری پشت پر مارنے لگا اور کہتا جاتا تھا اے چور، تیرا سوا کھیت کو کسی نے خراب نہیں کیا ہے۔ میں کئی روز سے تیری تلاش میں ہوں، اب میں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ وہ مجھے مار رہا تھا کہ اتنے میں ایک سوار گھوڑا دوڑائے ہوئے اس کے سر پر آ پہنچا اور کوڑا اس کے ہاتھ سے چھین کر کہا اولیاء اللہ پر حملہ کرتا ہے اور انہیں مار کر ان کی اہانت کرتا ہے اور انہیں چور کہتا ہے۔ جب کھیت والے نے یہ حال دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گیا اور جتنی خاطر اور عزت ممکن تھی سب اس نے میرے ساتھ کی اور معافی چاہی، جبکہ میں اس کے پاس چور سے ولی بن گیا۔ اتنا جملہ کہنے پائے تھے کہ دروازے کی ٹوکنے کی آواز آئی اور وہی کھیت والا آیا اور اپنا سارا مال فقراء پر تقسیم کر دیا۔ وہ شخص بڑا مالدار تھا اور اس جوان کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں حج کو گئے اور جنگل میں دونوں کی وفات ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔